ابھی میں دفتر آ رہا تھا رپورٹ کارڈ کے لیے تو الیکشن 2024 کا مجھے ٹیلی فون آیا. اچھا. تو میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے ایک شعر سنایا. وہ شعر پہلے سن لیجئے پھر سوال کا جواب دیتا ہوں. لوگوں نے مجھ کو مال غنیمت سمجھ لیا، لوگوں نے مجھ کو مال غنیمت سمجھ لیا، جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے. واہ. جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے. میڈم شیخ، سب سے پہلے تو محترم میرے بڑے قابل احترام ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کہاں وزارت عظمیٰ لے کے پھر رہا ہے. میں تیار ہوں، میں اس ملک و قوم کی اتنی بہت بڑی سروس کے لیے تیار ہوں. گو کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس میڈم شیخ، اور گو کہ آپ ہرڈل ہیں میری اس وزارت عظمیٰ میں، لیکن اس کے باوجود میں تیار ہوں. میڈم شیخ، کون کہتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے وزارت لینے کے لیے؟ کون کہتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے؟ خدا کا خوف. اور وہ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور پھر اس وقت میں جب ایک جماعت جس کا پارٹی سربراہ جیل میں تھا، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، پارٹی انتخاب چھین لیا گیا تھا، پلینگ فیلڈ نہیں تھی، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی، اور ہرا کر ان کو وہاں پھینکا جہاں سے اب یہ حیرت زدہ پڑے ہوئے ہیں زمین پر. کیا یہ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں اقتدار سے باہر نکلنا؟ کیسی باتیں کرتی ہیں کہ یہ وزارت کوئی نہیں لے رہا تو وزیر اعظم کوئی نہیں لے رہا تو وزارت عظمیٰ کیوں نہیں لے رہا؟ میڈم شیخ، سوال اس کو کہ یہ الیکشن سائیڈ ایفیکٹس ان پر چڑھے ہوئے ہیں. الیکشن سائیڈ ایفیکٹس ان کو کھائے جا رہے ہیں، اور انکار کوئی نہیں کر رہا، صرف بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، بارگین کر رہے ہیں، بہتر ڈیل کے چکر میں ہیں سارے. میڈم شیخ، جو حالات ہیں، جو وقت ہے، جو حالات ہیں ملک کے اور قوم کے، میرا بلیو می دل کر رہا ہے کہ یہ دھاندلے کا مسئلہ حل کر کے، جھرلو کا مسئلہ حل کر کے، تحریک انصاف کی جو سیٹیں انہوں نے لی ہیں، جو ہارے ہوئے تیسرے نمبر، چوتھے، پانچویں نمبر کے فرسٹ پہ آئے ہیں، وہ اگر ان کو واپس کر دیے جائیں، متعلقہ فورمز ان کو واپس کر دیں اور جلدی فیصلے کر دیں تو گرینڈ ڈائیلاگ ہو ان ساروں کے درمیان. کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر، باقی ساری جماعتیں مل کر بھی یہ ملک کی اب ان کے بس کی بات نہیں رہی. یہ اب سارے اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا، عدلیہ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سیاست کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، پوری کو صحافت کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور کچھ ایشوز ایسے ہونے چاہیے جس پر سارے یہ مل کر آگے بڑھیں. یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بس کی بات نہیں رہی. یہ ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہیں، 1988 کے بعد جب سے یہ آئے اقتدار میں، یہ ہمارے مسائل کی وجہ ہیں، ان کی وجہ سے مسائل حل ہونے سے رہے. اگر آپ کو پھر بھی نہیں یقین آتا تو ابھی حکومت بننی، اس کے بعد دیکھ لیجئے گا. میڈم شیخ، اگر مسلم لیگ آپ کہہ رہی ہیں وزارتیں لے کے کوئی پھر رہا ہے، اور وزیر اعظم تو سائیڈ پہ رکھیں، اس کو تو وہ پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وزارتیں لے کے کوئی پھر رہا ہے. میڈم شیخ، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ سی ایم کا پروٹوکول لے چکی ہیں، دھڑا دھڑ پنجاب بیوروکریسی سے ملاقاتیں فرما رہی ہیں، اور انہوں نے آج بیان بھی دیا ہے کہ کوئی افسر پریشان نہ ہو، میں ان کے بیک پر ہوں. اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے بیان بھی دے دیا، مطلب اون کر لیا ہے. تو وہاں کیوں نہیں وزارت آپ تذبذب کا شکار، کنفیوژن کا شکار، اور وہاں کیوں نہیں ہے کوئی وزارتیں لے کے پھر رہا اور کوئی لے نہیں رہا؟ میڈم شیخ، پیپلز پارٹی بیتاب ہے کہ کب سندھ پر نگران حکومت ختم ہو اور سندھ ہمیں ملے، اور بلکہ پیپلز پارٹی تو بلوچستان تک پہنچی ہوئی ہے اور وہاں حکومت بنانے کے چکر میں ہے. وہاں کیوں نہیں، بلوچستان اور سندھ میں کیوں نہیں کنفیوز؟ بلوچستان میں تو مینڈیٹ بھی ایسا ہی ہے جیسے مرکز میں ہے. تو بتا دینا، سمجھا دے تھوڑا. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. مجھے صرف آپ جلدی، مجھے پتا ہے جلدی ہوگی آپ کو، لیکن صرف آخری 2 جملے. اچھا میڈم شیخ، یہ کیوں نہیں مرکز میں کیوں نہیں آ رہے؟ ایک تو محترم سہیل وڑائی صاحب نے بتایا کہ 18ویں ترمیم جو انہوں نے سیف ہیون اپنے بنا لیے تھے، پنجاب تیرا تو سندھ میرا تو فلانا، وہ جو اس طرح، اور جو 18ویں ترمیم کا اصل روح تھی اس پر عمل نہیں کیا، باقی سارے جو اپنے مزے لٹ لیے. تو ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو ہے یہ پھٹا ہوا ڈھول گلے میں ڈال کر بجانے کی 27 کلومیٹر کی، مطلب کھایا پیا کچھ نہ،
गिलास तोड़ा 12 आने का। और दूसरा PDM 1 तजर्बा भयानक रहा, हौलनाक रहा, खौफनाक रहा, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, मुल्क कौम के लिए भी। तीसरा, ओहदे सब लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। चौथा, किसी के पास, अकेले के पास कोई रोड मैप नहीं, पॉलिसी नहीं, विजन नहीं, और सब हवाई किले तामीर करके बैठे हैं, सारे ख्याली पकाओ पुला रहे हैं। और अब वो करने का वक्त आ गया है, तो रोला पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ बिलावल भुट्टो साहब तनख्वाहें डबल करते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, और उधर 1 करोड़ नौकरियां मिलती हैं, देखता हूँ, और या घर बनते हैं। तो मुल्की मसाइल की वजह चूंकि ये हैं, तो मुल्की मसाइल हल हो नहीं पा रहे, इनके कद्दों से बड़े हो गए हैं मसाइल। तो मरकज में इसलिए, लेकिन मरकज का मेन जो, अगर मैं 2 फिक्रों में कहूँ, तो भाव तो कर रहे हैं, डील बेहतर कर रहे हैं, बार्गेनिंग, हर कोई बार्गेन कर रहा है। हाँ, अगर इन्होंने नई वजारतें लेनी, तो तरीक इंसाफ की सीटें वापस करें, वो हुकूमत बनाने को तैयार है। सर, उन्होंने तो खुद ऐलान कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, उन्होंने तो पहले ही 2 दिन पहले ऐलान कर दिया। जाहिर है, अब उनके पास वो है ही नहीं उतना, जितना 150 से अगर 90 तक आ जाए तो यही हाल होगा।